بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نا سیانے بندے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سیانے بندے۔ ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضور میں جب بھی آتی ہوں نا یہی کرتا پہننا ہوتا ہے، اگر اجازت دیں تو ایک نیا نہ بنوا کے لاؤں، ایک نیا۔ بات محبت کی ہو رہی ہے نا تو مجھے کر لینے دے، مجھے پتہ ہے آپ نے شک نہیں کرنا میرے اوپر۔ وہ نا کوئی مرید کسی پیر کو نذرانہ دے رہا ہوتا ہے نا، خیر آج کل تو مرید بڑے سیانے ہیں، سارے کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا شک نہ کرنا، لیکن اگر کبھی کوئی مرید کوئی تحفہ کوئی جوڑا کوئی چیز پیش کر رہا ہو نا تو سائڈ تے کھلوتا بندہ ہے، ویکھنا یہ نہ کی کام شروع کیتا ہے۔ میں کہ تو اس شعبے دے نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیر کے لیے منع ہے کہ وہ لالچ نہ کرے، وہ تباہی نہ کرے، اپنا کلیجہ خراب نہ کرے۔ لیکن بی بی نے کہا حضور ایک کرتا بنا کے لاؤں، اور شارحین کہتے ہیں زیادہ بی بی امیر بھی نہیں تھی وہ مائی، لے آؤں۔ اس کا پیار دیکھا نا تو مدینے والے رسول کہنے لگے لے آ۔ آپ بات کو سمجھے، کچھ تحفوں میں خلوص ہی بڑا ہوتا ہے، واپس کیسے کریں گے آپ؟ وہ تو بات بڑی دور نکل جاتی۔ حضور نے فرمایا لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے بڑے پریم سے، پنجابی میں کہہ دوں تو بڑی ریج نال، وہ کہتے ہیں میں نے کرتا بنایا، اس پہ کچھ میں نے کام بھی کیا، اور پلیٹ میں رکھ کے تھال میں لے کے بی بی حاضر ہوئی، بخاری میں موجود ہے۔ اور جب وہ آئی نا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں دیکھی تو فرمایا پہن کے دکھاؤں؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور فرمانے لگے پہن کے دکھاؤں؟ کہنے لگی حضور کرم ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ سرکار اسی وقت اندر گئے، پرانا کرتا اتارا اور نیا پہنا، اور جب لے کے آئے نا تو بیچاری کچھ نہیں بولی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری خدمت جو قبول ہو گئی، میری خدمت جو قبول ہو گئی، میرے اوپر کرم ہو گیا۔ وہ روئی، حضور نے بڑا پسند کیا کرتا۔ وہ بی بی چلی گئی۔ شارحین کہتے ہیں وہ کوئی اور صحابی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اشرا مبشرہ صحابی، وہ شان والے شخص جن کے پیچھے حضور نے نماز ادا فرمائی، اور اتنے مالدار کے مدینے میں سب سے مالدار بندہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے حضور کو دیکھ کے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے قمیض۔ حضور کیا بات ہے یا رسول اللہ، کمال ہو گئی، میں نے تو اس طرح کا رنگ روپ دیکھا ہی نہیں کبھی کرتے کا، جو آج یہ آپ کے ساتھ لگ کے یہ کرتا رنگ روپ اختیار کر گیا، کیا بات ہے حضور کی۔ اب کو زیادہ تعریف کرے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ تو سیانے بندے ہیں نا جی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ خاتون نہ دے گئی، چلی گئی۔ حضرت عبد الرحمن نے بڑی تعریف کی تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے؟ تو ہنس پڑے، کہنے لگے سونے مہربانی ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے نا۔ بہنیں تو بڑی جم کے تعریف کی۔ سرکار اندر گئے، وہی کرتا جو اتارا تھا دوبارہ پہنا، یہ کرتا لے کے باہر آئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا۔ سرکار حجرے میں چلے گئے، صحابہ بول پڑے، کہنے لگے عبد الرحمن سیانا بندہ یار تجھے پتہ ہے حضور کے کرتے کو پیبند لگے ہوئے، اگر کرتا آ ہی گیا تھا تو تو نے فوراً رکھ لیا، مانگ لیا، تعریف کرنے لگا، تجھے پتہ ہے سرکار انکار نہیں کرتے۔ تو جناب عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے۔ حضور نے کہا تو پکا جنتی ہے، اشرا مبشرہ سے آپ نے رو پڑے۔ فرمانے لگے میرے دوستو تمہارا کیا خیال ہے، میں نے پہننے کے لیے لیا ہے؟ تو کس لیے لیا ہے؟ رو پڑے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، کہنے لگے داڑھی سفید ہونے لگی ہے، وقت قریب آنے لگا ہے، میں نے تو کرتا اس لیے لیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو نبی پاک کے اس کرتے میں مجھے کفن دینا۔ میں نے تو کفن کے لیے لیا ہے، کفن کے لیے، کفن کے لیے۔ لوگوں نے بڑی کمائیاں کی ہوتی ہیں نا، کچھ لوگوں کے پاس کوئی کمائی نہیں ہوتی۔ بعض رشتہ دار قریبی پوچھتے ہیں کہ زندگی بیت گئی کمایا کیا ہے؟ کہنا پڑتا ہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، بس محمد محمد پکیندے گزر گئی، بس محمد محمد پکیندے گزر گئی، تے حد نال احمد صدیندے گزر گئی۔ بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں جب میں قبر میں جاؤں گا نا، میں مروں گا تو فرشتے آئیں گے میری قبر میں اور آ کے ٹٹولیں گے، کفن ٹٹولیں گے، مرنے کے بعد کفن ٹٹولیں گے، پتہ کریں گے بھلا یہ کیا لے کے آیا ہے۔ تو بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں پسے مردن
فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ دیکھو یہ رنگ کیا ہے صحابہ کی محبت کا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں کھڑا تھا تو ایک شخص آئی، یہ بخاری ہے، یہ نہ کہنا کہ مولوی خطیب کہتے ہیں کہ زیادہ عمل نہ بھی کرو محبت کرو، یہ بات آپ نے بڑے وثوق سے سننی ہے، یہ میں نے بڑی ضروری سمجھی آپ کو سنانا۔ بخاری ہے بخاری۔ انس بن مالک فرمانے لگے ایک شخص نے آ کے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفل، نہ زیادہ تلاوتیں، نہ زیادہ سجدے، فرض پڑھتا ہوں، حقوق کا خیال رکھتا ہوں، پر کوئی کثرت نہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور ایک شے بڑی پکی میرے پاس ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں، پکی میرے پاس پکی شے ہے۔ ہر عمل کی جزا ہوتی ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے۔ حضور نے ثواب بیان کیا، ثواب نبی پاک نے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے رب رسول سے پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہاں۔ حضور رزلٹ کا اعلان کرنے لگے، صحابہ کہتے ہیں کان کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک فرمانے لگے سن پھر تو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن اس کے ساتھ مل کے جنت میں جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو چلا گیا، میں نے فٹافٹ عرض کی، میں نے کہا حضور پھر ایک بات میں بھی کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو۔ عرض کی حضور مجھے خدا سے بھی پیار ہے، مصطفیٰ کریم سے بھی پیار ہے، مجھے ابو بکر سے بھی بڑا ہی پیار ہے، مجھے عمر سے بھی بڑا پیار ہے۔ تو حضور فرمانے لگے ہم کوئی مسئلہ نہیں، چاروں مل کے اکٹھے جنت میں جائیں گے، اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اکٹھے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک اب حضرت انس بن مالک رزلٹ سناتے ہیں، فرماتے ہیں ایک اس دن خوشی ہوئی تھی جس دن کلمہ پڑا تھا، ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن مدینے والے رسول مدینے میں آ گئے تھے، اور ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اس کے ساتھ ہی مل کے داخل ہو۔ آؤ کبھی کبھی نا فضائل سنا کریں نبی پاک کی، رات کو نا سرکار کی شانیں سن کے سویا کریں، پیار کریں، کہیں جی کوئی حضور کی عظمت کی بات سنائیں، معراج کی بات سنیں، نعت سنیں، اپنے بچوں کے کانوں میں حضور کے تذکرے سنائیں، انہیں کہیں پتر آج کچھ نہیں کرنا، آج صرف مدینے والے پہ درود و سلام پڑھنا۔ آپ کو بتاؤں کچھ نشے انسان کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اور وہ نشے کون سے ہیں؟ وہ سارے محبت کے نشے۔ اگر حضور سے پیار کرو گے نا تو یقین کرو رات کو تمہیں کتابیں بلائیں گی کہ یار مجھے پڑھ، میرے اندر تیرے نبی کی شان لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو تقریریں بلائیں گی کہ آؤ میرے پاس آؤ۔ کبھی کبھی نا ویسے پیار کریں، کبھی مسواک سے کر لیا، کبھی سرمے سے کر لیا، کبھی پگڑی سے کر لیا، کبھی کبھی شوق پیدا کریں، درود پاک پڑھیں، محافل میں جائیں، اپنے بچوں کو نا نعتیں سکھائیں، انہیں کہیں کہ کبھی کبھی نا سرکار کے نام پہ مست ہونا چاہیے، محبت کو فروغ دیں، محبت کو فروغ دیں۔